بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ دیتا ہے کہ ہر زبان پر ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب وہ کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح بھی ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر و شرک کی تاریکی کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھیں، اور یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیتیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ کی شہادتیں سب اسی تسبیح کے سبب تھیں۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، جتنی بھی اصلاحی تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدوں میں بگڑا ہوا، رسم و رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا اور عظیم و جبر سے آلود تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک، ظلم، ناحق خون ریزی، زنا، سود اور ظلم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور بنیادی پیغام توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، نہ ان کی رسومات اور معاشرت بت پرستی پر مبنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا 3 سال تک دین کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین کا ظلم و جبر عروج پر تھا اور ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دار ارقم کو مرکز بنایا۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کی اور صحابہ کی تربیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟
سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے۔ پھر آپ اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، شاعر، کہانت کرنے والا جیسے ان القابات سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ کیا معبود صرف ایک ہے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاطع شعیب ابی طالب، جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا گیا لات و عزہ کو پکارو، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر دہکتے کولے رکھے گئے۔ حضرت یاسر اور سمیہ کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے ان دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان، یہ واقعی ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اسی تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و آل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس تصدیق کو چھوڑنا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد حق میں کامیاب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید عبادت اور اخلاقی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر، استقامت، رحمت، عدل، برداشت اور اخلاق جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق قائم رکھو تو وہی راستے کھولتے ہیں، وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، عزت پائے، نیک ہو، با اخلاق ہو، ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لیکن ان کی اولاد میں لوگ ان کی اولاد کی مثالیں دیں، ان کی اولاد جب کسی مجلس میں جائے تو سرائی جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو سب کی توجہ ان کی طرف ہو، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخرو ہو، ہر میدان میں نمایاں ہو، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیابی ہو، کیریئر میں بلندی ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم رہے۔ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور ہو، ہر میدان میں اللہ ان کا مددگار بنے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا دل قرآن سے جڑا رہے، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو۔ والدین جب ان کی طرف دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہے۔ ہاں، یہ ہر اس ماں باپ کا خواب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، جو ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی بعد ان کی اولاد ان کا نام روشن کرے اور وہ نیکی کا ذریعہ بنے۔ تو وہ والدین، وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو،
ہر میدان میں سرخرو ہو، دنیا اور دین میں بلند مقام پائے، وہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں کہ وہ تسبیح جس کے ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ مخلوق خود بخود ان کی قدر کرنے لگتی ہے۔ لوگ اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں اور دنیا اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے کہ جو شخص اسے روزانہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور جو مقصد دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنورنے لگتا ہے، عزت و عظمت ان کے قدم چومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑا ہو تو اللہ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، جن کا رزق رکھا ہو وہ کھلنے لگتے ہیں، جو دروازے بند ہوں وہ کھلنے لگتے ہیں، اور دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح جو ہے کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف زبان پر چند کلمات لانے سے دل اور دماغ اور زندگی کو اللہ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، وہ نیک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دیں، تو روزانہ ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے۔ وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے یا دن کے کسی بھی حصے میں دل سے اس ذکر کو کریں، کم از کم 100 بار، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں، یہ گھر میں چھڑک دیں تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور محبتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں، دل نرم ہو، رشتے جڑیں اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا وہ دودو جس کا ورد انسان کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتے ہیں، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یا رفیعو جو عزت و بلندی عطا فرمانے والا ہے، یہ اس میں مبارک مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے، اور یا نافع بھی ضرور پڑھا کریں جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے دل علم، ہدایت اور روشنی سے بھر جائیں تو یا نورو کو بھی ورد میں شامل کریں، یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، گھروں سے تاریکی کو دور کر دے اور دل و دماغ کو روحانی روشنی عطا کرے۔ یہ تمام اسماء حسنہ، یہ جو اللہ کے نام ابھی آپ کو بتائیں، ان کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور، مجدد اور برکتوں سے بھرپور نام ہے، ان کو معمول بنا لیں، روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ کے خوابوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین محترم، اب اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودودو یا رفیعو یا نافعو یا نورو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور 100 دانے کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں۔ اس عمل، اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر جگہ آپ کی اولاد کی کامیابی چرچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت عطا کرے گا اور ان کے تمام مصیبتیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قسمتیں بدل دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے، اولاد کے نصیبوں کو جگا دیتی ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عزت، رزق، محبت اور کامیابی کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ لوگ اس کے اخلاق، اس کے نور اور اس کے مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا اسے عزت دیتی ہے اور آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اولاد فرما بردار ہوتی ہیں، گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور زندگی میں سکون اور برکت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے مومن، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اسی ذکر میں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔